میں گزارش کروں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے کرکٹرز کو بھی یہاں ویلکم کرتا ہوں، اور بینکرز کو خاص طور پہ، اور آج اسٹیٹ بینک گورنر آپ کو خاص میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں۔ میری یہ اب سے نہیں، میں کوئی 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اور میرا انٹریکشن کرکٹ کی وجہ سے شروع سے تھا اوورسیز پاکستانی سے، لیکن پھر شوکت خانم کی جب میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تو سب سے زیادہ مجھے رسپانس اوورسیز پاکستانیز کا ملا، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل باہر بیٹھا ہے۔ جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں، سب سے بڑا پرابلم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کہ ہمارے پاس جو ڈالرز ملک کے اندر آ رہے ہیں وہ کم تھے، اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جا رہے تھے وہ بہت زیادہ تھے، تو بہت بڑا خسارہ تھا۔ ریکارڈ ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا، 20 ارب ڈالر جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس طرح کا ڈیفیسٹ نہیں ملا۔ تو اس کا جو بھی بینکرز سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے اکانومسٹ اور فائنانس منسٹر، سب کو پتہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کرنسی کے اوپر ہوتا ہے، اور جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو روپیہ جب گرا تقریباً 107 روپے ڈالر پہ، آج 160 روپے ڈالر پہ گیا، تو جو بھی چیزیں پاکستان سے باہر سے امپورٹ ہوتی تھی، مینلی تیل، جب تیل مہنگا ہوا تو سب چیز مہنگی ہو گئی، ٹرانسپورٹ، بجلی، سب امپیکٹ ہوتی ہے جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کہ امپورٹس، جو کھانے پینے کی چیزیں، ایڈیبل آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ ایک تو مہنگا ہوا ڈالر کے مضبوط ہونے سے اور روپے گرنے سے، لیکن پھر ویسے بھی یہ کووڈ کی وجہ سے اس کی قیمت اوپر چلے گئی، تو گھی مہنگا، پھر دالیں 70% امپورٹ ہوتی ہیں وہ مہنگی، تو جو سارا امپیکٹ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو اس کا عوام کے اوپر پڑا، اور بڑے ہمارے لوگوں کو ایک بڑا مشکل ٹائم سے گزرے ہیں، اور خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے۔ تو اس سے ہم نے شروع سے ایک چیز ریئلائز کی کہ جب تک ہمارے ریزروز بلڈ اپ نہیں ہوتے فورن کرنسی کے، تو ہمارا جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹ بھی صحیح معنی میں نہیں آتی، کیونکہ انویسٹمنٹ جو ملک کی گروتھ ریٹ بڑھاتی ہے، انویسٹمنٹ تو تب آتی ہے جب لوگ، خاص طور پہ جن کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوں، یا جنہوں نے باہر سے پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرنا ہو، تو اگر وہ ڈالر سے کنورٹ کر کے روپے میں انویسٹ کریں گے، اور انہیں پتہ چلے گا کہ اگر روپے نے گری جانا ہے تو وہ ڈالر میں ہی رکھتے ہیں، تو اس لیے انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے جب کرنسی فلکچویشن ہوتی ہے۔ تو شارٹ ٹرم میں، کیونکہ لانگ ٹرم میں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی، اور میں خاص طور پہ کامرس منسٹری کو داد دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ امپرومنٹ ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر، اور اس ٹائم کے اوپر ایکسپورٹس بڑھی ہیں جب کہ ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے برے حالات ہیں دنیا کی اکانومیز کے، اور ہماری جو ایکسپورٹس بڑھی ہیں یہ برِ صغیر میں جو ہمارے سے آگے تھے، بنگلہ دیش اور ان کی ہندوستان جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے، ان سے زیادہ تیز پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، اور خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا ہے آج، جدھر ایک وقت پہ ٹیکسٹائل ملز بند کر کے اور ریل اسٹیٹ میں لوگ جا رہے تھے، آج نئی ٹیکسٹائل ملز لگ رہی ہیں۔ آج فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے لیے اسکلڈ ورکرز نہیں مل رہے، تو یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے جس کے اندر ایک کانشیسلی گورنمنٹ نے کوشش کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی، روپے کو سٹیبل رکھنے کی، اور روپے کو سٹیبل رکھنے میں یہ جو
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا جو انیشیٹو لیا اسٹیٹ بینک نے، میں خاص طور پہ آج اس لیے آپ کو رضا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آتے ساتھ ہی پہلے دن سے شروع ہوا تھا کہ کسی طرح پاکستان اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کرو، لیکن وہ ہم نئے آئے تھے، اتنی اور چیزیں تھیں، اور صحیح معنی میں ہم نے وہ مارکیٹ بھی نہیں کیا جب ہم نے شروع کیا یہ. لیکن ابھی اس میں بہت بڑا پوٹینشل باقی ہے. اور رضا آپ کو یہ جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے اپنی بڑی، سب نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی، لیکن ہر نے کوئی نہ کوئی تجویز دی آپ کو، اور یہ آپ کا انٹریکشن بہت ضروری ہے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ ہیں جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان کی جو بھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوں، آپ کے پاس سیل ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک پہ، جس کی صرف اس وقت کانسنٹریشن ہونی چاہیے کہ ان کے ہر مسئلہ ان کا حل ہو. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو تجویزیں دیتے ہیں، اس سے جتنا آپ سہولت پیدا کریں گے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے ورکرز ہیں، جن کے جو چاہتے ہیں آسانی سے اپنا پیسہ یا پاکستانی بینکس میں ریمٹ کر سکیں اس فیسلٹی کے ذریعے، ان کے لیے جتنی آپ آسانی پیدا کریں گے اتنی تیزی سے یہ ہمارے یہ جو اماؤنٹس بڑھیں گے. تو 88,000 ابھی آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوئے ہیں، 88,000، اور غالباً 90 ملکوں میں، 97 ملکوں میں. تو اگر اسی ریٹ پہ اگر ہم چلتے گئے تو مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلٹی اپنی، کیونکہ ہم نے قرضے، ایک تو بوجھ اتنا قرضوں کا پڑا ہوا ہے، ہماری حکومت نے اب تک، حفیظ یہ مجھے کریکٹ کر دیں، کہ ہم نے ریکارڈ پاکستان کے قرضے واپس کیے ہیں. کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے اتنے زیادہ قرضے واپس نہیں کیے. میں فورن لونز کی بات کر رہا ہوں. اب تک ہم $20 ارب ڈھائی سالوں میں واپس کر چکے ہیں. ٹوٹل 6,000 ارب روپے قرضوں کی قسطیں دے بیٹھے ہیں ابھی تک. تو یہ بھی ایک میریکل ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ اتنے بڑے قرضے کے بوجھ کے باوجود سارے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہو گئے. یہ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر. اور اس کے علاوہ کرونا کا چیلنج علیحدہ، جو کرونا سے ڈیوسٹیشن ہوئی ہے دنیا کے اندر. میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کی جو اکانومی ہے وہ 10% گری ہے، 10% مائنس میں گئی ہے. انگلینڈ کے اندر ان کو 300 سال میں سب سے زیادہ بڑی ریسیشن، آج 300 سال کے بعد اتنی بڑی ریسیشن آئی ہے. اور ہم وہ، اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں کہ اس کے باوجود کہ اتنے چیلنجز تھے، آج پاکستان کی اکانومی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے پر جا رہی ہے. اور یہ جو آج کی فنکشن ہے، میں پھر سے آپ کو سٹریس کرتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر اب آپ کو نئی چیزیں سوچنی ہے، کس طرح آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. ایک تو ہیوی ایڈورٹائزنگ کیمپین، جتنی بھی ایک پلان قسم کی فوکسڈ ایڈورٹائزنگ کیمپین کریں گے اوورسیز پاکستانیز میں، اتنی تیزی سے یا آپ کے اکاؤنٹس بڑھیں گے. کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کا. اب یہ میں دیکھ رہا تھا، زیادہ تر تو لوگوں نے سوشل میڈیا سے پک کیا، لیکن الیکٹرانک میڈیا سے نہیں پک کیا. تو آپ کو ایک بڑی انوویٹیو الیکٹرانک میڈیا کی کیمپین کرنی پڑے گی. اور میں آخر میں اپنے بینکس کو ایک تو اس کے لیے جو ان کی ابھی تک جو ابھی ایوارڈز بھی دیے ہیں بینکس کو، ایک تو ان کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بڑی بات ہے کہ ہمارے بینکس نے جو ہماری اب ویژن ہے اس ملک کی گروتھ ریٹ کے اوپر، اور یہ جو فیوچر ڈائریکشن ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں بینکس کا بہت بڑا رول ہے. میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بینک کے ریکارڈ پروفٹس بھی دیکھ رہا تھا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اب میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ یہ پروفٹس آپ استعمال کریں گے اس اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. یہ اکانومی جتنی گرو کرے گی اتنی بینکس کا بھی فائدہ ہے. تو میں اس پہ اس میں ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے. اور اب تو ہے، پہلے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کر سکے. اب تو ساری چینلز کے
اوورسیز آؤٹ ریچ ہو چکی ہے, اب تو بہت آسان ہے ان کو ریچ کرنا. تو ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے, اور اس کا ایک بہت بڑا سارے ملک کو ہمیں فائدہ ہوگا. جتنے بھی یہ اب اکاؤنٹس بڑھتے رہے 88,000 سے جتنا بھی اوپر جائیں گے ملک کو فائدہ ہے. دوسرا 2 اور انیشیٹیوز ہیں جس کے اندر مجھے پاکستان کے بینکس کی بہت ضرورت ہے. نمبر 1 جو ہماری نیاب پاکستان ہاؤسنگ ہے, ہمارا یہاں ابھی تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے مارگیج فائنینسنگ کی, اور اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ ہمارا ایک پرابلم تھا فور کلوجر لاز کا, کہ لوگ بینکس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ اپنے ریٹریو کیسے کریں گے پیسے. وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ بینکس نے اپنے شیئر ہولڈرز کو جواب دینا ہوتا ہے. لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں میں پھر سے آپ سے اس کی تاکید کروں گا کہ آپ نے پوری طرح اس کے اندر شرکت کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک ہی چیز جو پاکستان کی گروتھ ریٹ اٹھا سکتی ہے کہ اگر ہماری یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور اسپیشلی افورڈیبل ہاؤسنگ کے اندر ایک دفعہ آپ کی کنٹریبیوشن ہو گئی اور بینکس نے پوری طرح اس کے اندر محنت سے وہی جو ہرڈلز آتے ہیں, ایک چھوٹا آدمی جب بینک میں جاتا ہے تو اس کو جب قرضے کی ضرورت ہوتی ہے تو جتنا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں, یہ ایک اتنی بڑا انیشیٹو ہے کہ ساری پاکستانی کی اکانومی کو بھی اٹھا دے گا. اور جو ایک ہر انسان کی خواب ہوتی ہے کہ میرا گھر ہو, اور یہاں کسی کے پاس بڑے چند لوگوں کے پاس ہے کیش دے کے تو گھر خرید سکتے ہیں, تو جو عام آدمی ہے, جو تنخواہ دار ہے, جو مزدور ہے, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ہاؤسنگ کے اندر اگر بینک صحیح معنی میں اس میں کام کرے. اور میں دیکھ رہا ہوں میزان بینک کی میں دیکھ رہا تھا کنٹریبیوشن آپ کی وہ زیادہ تھی افورڈیبل ہاؤسنگ میں. اور دوسرا اسمال اور میڈیم انڈسٹری, یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو اور گروتھ ریٹ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے, اور دونوں افیکٹ کرتی ہیں نچلے طبقے کو, جس کے لیے آج تک ہماری گورنمنٹس نے کبھی بھی توجہ نہیں دی. ایلیٹسٹ ایک ایلیٹ کیپچر, ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے ساری فیسلٹیز, باقی جو نیچے طبقہ ہے اس کے لیے ڈیوائڈ تھی ساری, کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. تو اس لیے میں بینکس کو خاص طور پہ ان 2 ایریاز کے اندر, یہ تو ہے ہی روشن ڈیجیٹل, بٹ اس کے علاوہ بھی ان 2 ایریاز میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور افورڈیبل ہاؤسنگ میں میں چاہوں گا پوری طرح, کیونکہ ابھی تک بینکس نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان کا, ایک کروشل ٹائم ہے ہسٹری میں کہ اگر ہم جس طرف اب ہم اپنا جو رخ چینج کر لیا ہے, صحیح ڈائریکشن پہ لگ گئے ہیں, تو انشاءاللہ یہ اس ملک کو اس کے پوٹینشیل پہ لے کے جائے گا جو اب تک ہم نہیں پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوشش تھی کہ کسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو ساتھ ملائیں. شوکت خانم کے لیے اوورسیز پاکستانیوں نے سب سے زیادہ تعاون کیا. اوورسیز پاکستانیوں سے کرکٹ کے دور سے تعلق رہا. کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے. آج ڈالر 160 پر آ گیا تو سب چیزیں مہنگی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا سرمایہ کاری بھی صحیح معنی میں نہیں آئے گی. ماضی کی حکومتوں نے صرف ایلیٹ طبقے کے لیے تمام سہولتیں دی. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.